فرماتی میں نے مانگ لیا، عبد المطلب نے اجازت دے دی، سیدہ آمنہ کو دے دو، حلیمہ ہے حلم والی ہے، سعدیہ ہے سعادت مند ہے۔ عبد المطلب کو کہ پاس کر رہے تھے انٹرویو سب، یہ حلم والی بھی ہے، یہ سعادت والی بھی ہے، اس کے گھر میں میرا بیٹا ہونا چاہیے۔ اور پھر واقعی ویسی تھی کہ ایک جنگ میں حضور نے ارشاد فرمایا میں ہاشمی خون ہوں، میں سعدیہ کا دودھ ہوں، میں ہاشمی خون ہوں، میں سعدیہ کا دودھ ہوں۔ پتہ ہی چلا کہ سید دو عالم جس کی مدد خدا فرماتا ہے، وہ کہیں کہ میں عام آدمی نہیں، میں نے سعدیہ کا دودھ پیا ہے۔ آج کا بچہ کیا کہے گا، میں نے ہالینڈ کی گائے کا دودھ پیا ہے، میرے جیسا ماں نے تو پلانا چھوڑ دیا، میں ڈبے کا بیٹا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں سعدیہ ہوں۔ ابو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ہماری جو اونٹنی تھی وہ سب سے آگے، خامند کہتے ہیں اخذت نسمتاً مبارکتاً، اے حلیمہ تو نے جس ذات کو لیا ہے بڑی برکتوں والی ذات ہے۔ حضرت صاحب ٹھیک ہے مبارک ہی مبارک، بڑی برکتوں والی۔ فرماتے ہیں رات کو جب اپنے گاؤں میں داخل ہوئے تو ہر گلی روشن تھی، ہر گھر چمک رہا تھا۔ آپ نے میلاد میں بار بار دیکھا ہوگا فضل الرحمان، ہر گلی روشن ہے، ہر گھر روشن ہے۔ پتہ ہی چلا جہاں محمد تشریف لے آئے وہاں روشنی عام ہو جاتی ہے، جہاں سے دور ہو گئے وہاں اندھیرے پڑ جاتے ہیں۔ روشن کرنے والے غریب لوگوں کہتی ہو اگلے سال میں اور لائٹیں لگاؤ، اگلے سال اس سے بہتر۔ تم نہیں کہہ رہے، یہ خدا کہہ رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ ان غریبوں کو جذبہ اور عطا فرما دیتا ہے اور اگلے سال اور بہتر تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ ارشاد فرماتی ہیں صبح ارد گرد کے رہنے والے لوگ اپنے اونٹ بکریاں بھیڑیں جانور ہمارے گھر کے سامنے لائن لگاتے تھے، یہ بیمار ہو گیا ہے، یہ بچہ بیمار ہے، یہ اونٹ بیمار ہے، یہ بکری بیمار ہے۔ میں سعادت مندی کے ساتھ اپنے سعادت مند ہاتھ کو پکڑ کے اس کی پیشانی پہ لگا دیتی تھی، خدا صحت عطا فرما دیتا تھا، اللہ صحت عطا فرما دیتا تھا۔ بکریاں پیٹ بھر کے آتی تھیں اور دوسرے لوگ کہتے تھے غلاموں کو وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ وہ بکریاں گھاس نہیں چرتی تھیں، وہ نور کی غذا پاتی تھیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں جب ان کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ زیادہ، ان کا جسم فربا باقی سب کی کمزور، کسی نے پوچھا کہ ہم بھی وہیں چراتے ہیں جہاں آپ چراتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں صبح جب نکالتا ہوں بکریوں کو تو میں حضور کے در کے سامنے سے گزارتا ہوں، واپسی پہ بھی گزارتا ہوں، یہ زیارت کر لیتی ہیں، ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں، ان کے پیٹ بھر، وہ برکتیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لے کے گئی۔ اور ارشاد فرماتی ہیں ایک دن جب نبی قاسم کی عمر مبارک 5 سال کے رہے، 2 سال کی رضاعت تھی، لیکن علاقے والے نے کہا کہ حلیمہ نہیں دینا واپس، کسی بھی قیمت پر ہم لے لیں گے۔ گئی واپس، شیمہ بھی گئی اور عرض کیا کہ آمنہ آپ ہر طرح سے کریم گھرانہ ہو، اپنے میکے کی طرف سے، اپنے سسرال کی طرف سے بڑی کریمہ ہو، اگر مہربانی کرو تو پھر ہمیں عطا کر دو۔ سیدہ نے پیار کر کے اپنے بچے کو پھر جھولے میں ڈال دیا۔ قد کریمہ دے در اس تو مڑے ہے تو کھانی۔ جب عمر مبارک 5 سال کی سعدیہ فرماتی ہے، اس وقت فرماتی ہے جب آپ مدینہ شریف میں آئی، آپ مکہ میں بھی آئی، مدینہ شریف میں آئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چادر مبارک اتار کے بچھا دی۔ ماں کے احترام میں، ماں کا اتنا احترام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں، مومنہ ماں کے قدموں کے، ورنہ جو خود جہنم میں جائے اس کے قدموں کے نیچے جنت کیسے آ سکتی؟ بیٹا بیٹی بھی مومن مومنہ ہو اور ماں بھی مومنہ ہو، حضور کے غلام اور
عزیزیں ہوں ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے اولاد اپنے کے لیے. تو پھر سعدیہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی کہ ایک روز 5 سال کی عمر میں آپ نے پوچھا کہ ماں، یہ اس وقت بتا رہی ہے مدینہ شریف آئی، آپ چادر پہ بیٹھی، حضور کی چادر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف بیٹھے اور آپ ماں جو ہے وہ سر سے لے کے کندھوں تک جو زلفیں تھیں ان پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، ان پہ ہاتھ پھیر رہی ہے. اور صحابہ کے بچوں نے پوچھا یا صحابہ نے پوچھا، مدینے والوں نے پوچھا، ماں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھگن ہمیں بتاؤ تو صحیح، حضور کا بچپنا کیسا تھا، حضور کا بچپنا کیسا تھا. پھر آپ نے شروع کر دیا کہ ایک دن ایسا ہوا، سبحان اللہ، مائیں نانیاں دادیاں بچوں کو کہانی سنا کے سناتی ہیں اور میں کہتا ہوں نبی پاک کی معجزات سناؤ، بچے ساری رات جاگ کے گزار دیں گے، انہیں تھکاوٹ نہیں ہوگی. وہ ماں حضور کے بچپن کے معجزات ارحاسات سنا رہی ہیں اور فرماتی ہیں ایک دن ایسا ہوا، صحابہ کے بچے سن رہے ہیں، حلیمہ سنا رہی. اصل میں واز تو وہی تھا نا جو ماں سنائے اور بیٹے کی تعریف کرے، سبحان اللہ، محبوب خدا کی تعریف کرے اور وہ ماں کرے جس نے پالا ہو جولی میں. خطاب وہی ہے، تقریر وہی ہے، واز وہی ہے، اثر انگیز وہی ہے، باقی سب نقلیں ہیں، اثر وہ ہے جو ماں نے بیان کر دیا. ماں نے کہا کہ کیا ایک دن ایسا ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے دوسرے بھائی کدھر ہوتے ہیں، دن کو نظر نہیں آتے. تو میں نے کہا میری جان آپ پہ دو. حلیمہ لوری دیا کرتی تھی تو کہتی تھی کم کم یا حبیبی کم تنامو. لوری کتابوں میں مشہور ہے، کم کم یا حبیبی کم تنامو. اپنے بچوں کو سحری کے ٹائم اٹھا دے، جلدی اٹھو، بکریاں لے کے جاؤ، چرا کے لاؤ، پانی پلا کے لاؤ. لیکن حضور کو جب جگاتی تھی کم کم یا حبیبی کم تنامو، غور کرو قرآن کے حافظو، اللہ کی ذات نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا حضور کی چادر لپیٹنے کی کیفیت کو بیان کیا. اگلی ہی صورت میں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر. جو دو الفاظ ماں کی زبان سے نکلے تھے وہی دو الفاظ اللہ کی ذات نے قرآن میں بیان کر دیے، کم کم یا حبیبی کم تنام. کم کمانا کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. یا ایھا المزمل قم اللیل یا ایھا المدثر قم. حلیمہ نے نعت پڑھی، تعریف کی اپنے بیٹے کی. خدا کو وہ نعت اتنی پسند آئی، قرآن کی تلاوت بنا دیے وہ الفاظ جو حلیمہ نے اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادا کیے تھے. کم کم یا حبیبی کم تنامو. فرماتی ہے 5 سال کا کس قسم مبارک آپ کا. آپ نے فرمایا میرے بھائی دوسری کہاں ہوتے دن کو. میں نے کہا میری جان آپ کے ساتھ. وہ بکریاں چرانے نکل جاتے ہیں صبح سویرے، رات کو دیر سے آتے. کل میں بھی جاؤں. میں نے کہا نہیں، میں نہیں جان دیتی، کانٹے بھی ہوں گے، پتھر بھی ہوں گے، کھڈے بھی ہوں گے، دھوپ بھی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر لگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کو یہ محبتیں ہماری ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے عاشق صحابی بیمار پڑ جاتے ہیں. حضور کے صحابہ میں 12 نام طلحہ، 12 لوگ جن کے نام طلحہ. وہ عاشق صحابی مدینہ شریف میں بیمار پڑ جاتے ہیں. حضور شام کو گئے تیمارداری کے لیے، دیکھا اور فرمایا آج رات شاید اس کی آخری رات ہو، تو جب آخری وقت آئے نا مجھے بلا لینا. ہر مومن کی خواہش اگر آخری وقت ضرور آ جائے، ہم دیکھتے ہوئے جان دیں تو پھر تکلیف کس بات. شاید ہی آج رات اس کی آخری رات ہو، مجھے بلا لینا. رات کو جس وقت آخری وقت آیا تو صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ حضور کو بلا لو. وہ کہتا نہیں بلاؤ. کیوں؟ تنہائی کی خواہش ہوتی ہے کہ محبوب سامنے ہو اور جان نکلنا آسان ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں،
میرے اوپر مشکل ہو یا آسانی، نبی کو کانٹا نہ چبھ جائے، ٹھوکر نہ لگ جائے کسی پتھر سے، مشکلیں میں جھیل لوں گا، مجھے نبی کا کانٹا برداشت نہیں ہے۔ ماں اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو بھیج دیتی ہے بکریوں کے ساتھ، لیکن نبی کو ٹھوکر لگنا ماں حلیمہ کو پسند نہیں، کیونکہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا حضور رونے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ میں صبح آپ کو بھیج دوں گا۔ صبح آپ جب جاگتے تھے سرما لگا ہوا، خوشبو تازہ لگی ہوتی، کپڑے صاف ستھرے تھے۔ فقہا نے ارشاد فرمایا جو نبی کے کپڑوں کو میلا کہے وہ کلمہ نئے سرے سے پڑھے۔ پھر جس کا اتنا حکم ہے اسی پوشاک میں آپ اٹھا۔ میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ نہیں بھیجتی ہوں، نظر نہ لگ جائے۔ اپنے بیٹے بھی تو تھے، نہیں میں نہیں بھیجتی، نظر نہ لگ۔ آپ نے اصرار کیا، نہیں میں نے جانا ہے، اب میں کیا کروں؟ ادھر آپ کا اصرار ہے، وہ میں روک نہیں سکتی، اور نظر کے ڈر سے میں بھیج نہیں سکتی، میں کیا کروں؟ مجھے کالے رنگ کا دھاگا نظر آیا جس میں کچھ سفید دھاری بھی تھی، یمن کا دھاگا۔ میں نے کہا نظر کو توڑنے کے لیے اس آپ کے میں گلے میں ڈالوں تاکہ لوگ آپ کا ظاہری چہرے کا حسن و جمال دیکھ کے کہیں نظر نہ لگا دیں، اس دھاگے کو دیکھیں کہ یہ کیا بنا ہے۔ جب میں نے وہ دھاگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گلے میں لگایا، ایسا نور نکلا کہ میں نے گلے سے لگا کے کہا محمد میں کیا کروں؟ اگر میں بدصورت شے بھی آپ کے ساتھ لگا دیتی ہوں تو خوبصورت ہو جاتی ہے، میں کیا کروں؟ جس کے ساتھ بدصورت بھی لگ کے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ ہم جیسے بدصورت بھی اگر حلیمہ سعدیہ کا صدقہ اور دھاگے کا صدقہ اگر حضور ہمیں اپنے قدموں میں رہنے کی جگہ عطا فرما دیں تو فضل الرحمن یہ بچڑے تو لوگ قربان کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے نبی پاک کے لیے قربان کیا، حضور پاک کے لیے قربان کیا ہے۔ تو بات میں نے کیا کرنی ہے؟ حضرت تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما ہے، سید تشریف فرما ہے، انہی کے نور سے جو کچھ کلام تھوڑا بہت باقی ہے وہ کہ کرتے رہو، محبوب کا میلاد مناتے رہو۔ تاریخ اسلامیہ میں دیکھ لو، جس نے میلاد منایا خدا کی ذات نے اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں عظمت عطا فرما دی۔ 6 7ویں صدی اس میں بادشاہوں نے بھی بڑے بڑے میلاد، اس سے پہلے بھی بادشاہ میلاد مناتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو مظفر نے اس کو منایا، نہیں، اس نے بہت کثرت کے ساتھ منایا، ورنہ نور الدین زنگی کی تاریخ میرے پاس موجود ہے، وہ مورخ لکھتے ہیں اس زمانے کے کہ میلاد میں بڑا خرچہ کرتا تھا، اور ہر مہینے مسجدوں میں حلوہ دیتا تھا، اس وقت کے پھل اور خشک پھل دیتا تھا، اور شب برات کی رات ہو، انکار ہے نا آج کل شب برات کا بھی، اس میں ذکر ہے شب برات کی رات کو بڑا خرچہ کرتا تھا، اور میلاد کی رات کو بڑا خرچہ کرتا تھا۔ حنفی عالم تھا، لہذا حنفیوں کی مسجد میں ہر ہفتے دیگ دیتا تھا، اور شافیوں کی مسجد میں ہر مہینے دیگ دیتا تھا، اور اتنی دیگیں دیتا تھا وہ مسجد میٹھی مسجد مشہور ہو گئی، میٹھی مسجد مشہور ہو گئی۔ یہ بادشاہوں میں پہلے سے چلا آ رہا ہے، صحابہ اکرام میں چلا آ رہا ہے، انبیاء میں چلا آ رہا ہے، عرش پہ بھی آ رہا ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ تو جو میں نے آیت آپ کے سامنے آیات پڑھی نا، ان میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، کعبہ بنایا تھا باپ بیٹے نے، اور دعا کی یا اللہ ہماری یہ دعا ہے کہ ہماری نسل میں سے، انہی لوگوں میں سے، ہماری ذاتوں میں سے وہ نبی مبعوث فرما صلی اللہ علیہ وسلم، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہ اکیلا بڑی شان والا رسول ان میں مبعوث فرما جس کی یہ صفات ہوں، یہ صفات ہوں۔ اب قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ، 2 ذاتوں کی اولادوں میں ہم نے نبوت کو پابند کر دیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔
नूह के बाद जो भी नबी आए सारे नूह की औलाद से हैं। इब्राहीम के बाद अलैहिस्सलाम जो भी नबी आए वो सारे इब्राहीम की औलाद से, इनकी औलाद से बाहर हो कोई नहीं सकता। इसलिए शेख ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहीम तूने असली नबूवत को मांगा, मैंने नस्ल नबूवत तुझे अता कर दी। इस हजूर का सदका मैंने 70,000 नबी तेरी नस्ल में रख दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, बैतुल्लाह बनाया, अल्लाह का घर बनाया, कुरान ने बयान फरमाया। फिर मुकामे इब्राहीम पे खड़े होके हजूर का मिलाद बयान किया, रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम। उस मिंबर पत्थर के मिंबर पे इब्राहीम खड़े थे, नीचे इस्माईल अलैहिस्सलाम समाअत कर रहे थे मिलाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तकरीब तो वो थी ना जिसे कुरान ने नकल कर, यानी शानों वाला, बड़ी शान वाला वो रसूल गई है। कोई भी नेकी का काम फिर उसके बाद दुआ होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो मिलाद मुस्तफा के लिए दुआ की, या अल्लाह भेज दे। हमारे दादा इब्राहीम ने आने की दुआ की, हमने आज आने पर शुक्र अदा किया, खुदावंद पाक शुक्र अदा किया। और गौर करो, घर किसका था? अल्लाह का। जो बनाया इब्राहीम इस्माइल ने, घर अल्लाह का, मिलाद रसूलुल्लाह का। भाई फजल रहमान, ये घर अल्लाह का, मिलाद रसूलुल्लाह का। मालूम ये हुआ मस्जिद वही आबाद होती जिसमें मिलाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, क्योंकि यही हमारे दादा इब्राहीम की सुन्नत चली आ रही है। अगली आयत में इरशाद फरमाया, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम व मन यरगबु अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ्सा। जब मन से जुमला शुरू होता है तो उसमें बड़ा वजन और बड़ा जलाल। जलाल कैसा? मन का माना कौन? मैं पूछूं, साथ पूछे कौन है हमें मिलाद से मना करे, उससे बड़ा जलाल है। कौन है जो ये काम करता है? वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़कर फीहा इस्मुहु वसाफ़ी खराबिहा। मुझे बताओ वो कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र से रोके? जब मन आ जाए तो फिर बड़ा जलाल उसमें जाहिर होता है। अल्लाह की जात ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ तो कबूल की, लेकिन इरशाद फरमाया, वमन यरगबु अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ्सा। कौन है वो जो मेरे इब्राहीम की मिल्लत से रुगर्दानी करे, सिवाय इसके जो दिल का अहमक हो, जो दिल का अहमक हो। आयात ने हमें बताया कि आपने अल्लाह का घर बनाया, फिर उसमें मिलाद मुस्तफा बनाया। पता ही चला कि मिल्लत इब्राहीमी से नाखून काटना नहीं है, मिलाद मुस्तफा करना भी है। और वो तरतीब खुदा को ऐसी पसंद आई, मैं मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया। अल्लाह का घर बनाया, लिटा के बनाया या खड़ा करके बनाया? इमारत खड़ी की जाती है ना। कुरान में भी इरशाद फरमाया, जब उन बुनियादों को बुलंदी दे रहे थे इब्राहीम और इस्माइल, बुलंद कर रहे थे। किसी भी बुजुर्ग से जब संगे बुनियाद रखोगे वो बुनियादी हमेशा बुलंद होती चली जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका बुनियाद रखी, फिर वो बुलंद करते गए, दीवारों को बुलंद कर दिया। फिर दुआ की, या अल्लाह मबूस फरमा दे शान रसूल हमारी दातों में। वो खड़ा रहा मकान, कितना अर्सा खड़ा रहा? 2500 साल तक खड़ा रहा। लोग उसका हज तवाफ करते रहे। इस्लाम आया, बैतुल मक़दस की तरफ हजूर ने बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। लेकिन जब हजूर पाक तशरीफ लाए सैयदा आमना के घर, तो अब्दुल मुत्तलिब हजूर के दादा फरमाते हैं, मैं तवाफ कर रहा था, मैंने देखा कि काबा मेरे घर की तरफ झुक गया है। जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। 2500 तक क़याम में रहा, एक ही दफा झुका और वो मिलाद मुस्तफा पे झुका, सैयदा आमना के घर की तरफ झुका। अब नबी पाक ने उसे बदला क्या दिया? या अल्लाह मैं चाहता हूँ मेरी उम्मत इस तरह मुंह करके नमाज पढ़ती रहे। जिसने एक दफा मिलाद का एहतराम इकराम झुक के किया, अल्लाह की जात ने क़यामत तक उसे किबला बना दिया, उसे किबला बना दिया। अब नमाज नहीं होती,
جب تک ادھر منہ نہ کیا جائے، اس واسطے کہ اس نے نبی پاک کی میلاد کے دن کا اکرام کیا تھا۔ کہ جو لوگ مناتے رہتے ہیں وہ بادشاہ بھی مناتے رہے، ان بادشاہوں میں ایک سید زادے کا میلاد میں آپ کے سامنے کیا۔ درود شریف صلاۃ والسلام علیہ اصل تو سادات کا ہی حصہ ہے۔ ہم جہاں بھی کریں گے یہ حضور کی آل کریں، اگر وہ تشریف لے آئیں ہمارے میلادوں میں تو ہمیں سعادت مل جائے۔ میں منہ کی بات نہیں کر رہا، حضرت حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، آپ جب حضور دنیا سے گئے تو آپ 8 سال کے، حسین 7 سال، آپ صبح سویرے اٹھ کے ہند ابن ابی حالہ جو آپ کے ماموں لگتے تھے ان کی مجلس میں جا کے حسن مجتبیٰ بیٹھ جاتے، پوچھا شہزادے آپ ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے بھوک رہتی ہے کب صبح ہو کہ میں ہند ابن ابی حالہ کی محفل میں جاؤں، لأنه كان وصافا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ نبی پاک کے اوصاف بڑے بیان کرتا۔ محدثین نے لکھا کہ 2 ہستیوں نے حضور کے چہرے کا حلیہ جتنا بیان کی کسی اور نے نہیں کیا، ایک ہند ابن ابی حالہ نے، دوسرا ام معبد نے۔ ان 2 ہستیوں نے خد و خال کو جس طرح بیان کیا ہے نا، اس طرح کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ حسن کہتے ہیں کہ مجھے بھوک رہتی تھی کہ کب صبح ہو کہ میں حسن کے پاس جا کے حضور کے اوصاف سنوں۔ آپ بھی آئے ہیں اوصاف سننے کے لیے، لیکن اوصاف بیان کون کرے، جسے پتا ہو وہی بیان کرے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہند ابن ابی حالہ حسن کو سامنے بٹھا کے حضور کے اوصاف بیان کرتے تھے، انہیں آسانی ہو جاتی تھی، اس لیے کہ حسن کا چہرہ نبی کے چہرے سے ملتا تھا۔ اب پرانی یادوں کو کیا تازہ کرے، ماڈل نبوت کا، جسے بٹھا کے ممبر پہ حضور کہیں ہاذا ابن سید، ایک طرف حضور تشریف فرمائے، دوسری طرف ہم شکل رسول تشریف فرمائے، تو ہند ابن ابی حالہ کو آسانی ہو جاتی تھی حضور کا نقشہ بیان کرنے کے لیے، حسن کا نقشہ بیان کرتے جاتے اور وہ نقشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتا۔ تو آپ کی آل موجود ہو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، حضور ان پہ نظر کریں گے تو ہمارے اوپر بھی خدا پاک نظر فرمائے گا۔ ایک سید زادہ عبدالعزیز الدارینی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا میلاد بہت سے محدثین نے لکھا ہے اور اس کو خاص طور پر صاحب جواہر البخار نے بھی دوسری جلد میں اس کو ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ آپ شیخ عبدالسلام کے خلیفہ یا مرید تھے، ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ مصر میں جگہ جگہ میلاد کرایا منایا کرتے تھے۔ میلاد صرف ربیع الاول میں ہی نہیں، پورا سال مناؤ تاکہ خوشبودار یہ حلے ہوا کے یہ لوگوں کو معطر کرتے نہیں۔ جب ربیع الاول آئے گا تو ہر طرف سے خوشبو نظر آئے گی، ہر طرف سے نور نظر آئے گا، صرف سال کے بعد نہیں، ہر وقت میلاد رسول پاک سے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز الدارینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی شیخ عبدالسلام کے ساتھ، عبدالسلام ہی حضرت وہ ہستی ہے کہ جو سب سے بڑا میلاد بادشاہوں میں مناتا تھا، وہ ان کا مرید تھا، ان کا مرید تھا۔ ایک دفعہ حضرت عبدالسلام اس سے ناراض ہو کے نکلے تو پیچھے آ گیا کہ حضرت میں بادشاہی چھوڑ دوں گا لیکن آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سعید القوصبی مظفر بادشاہ کو مظفر جیسے کہتے ہیں، وہ میلاد میں مشہور ہے سلاطین میں، وہ ان کا مرید تھا۔ عبدالعزیز بھی انہی کے مرید تھے اور شیخ کے ساتھ مل کے پورے مصر اور ارد گرد کے علاقے میں میلاد منایا کرتے تھے۔ زندگی گزر رہی تھی عبدالعزیز دارینی محدث کی، سید زادی کی، میلاد مناتے اپنے شیخ کے ساتھ۔ 633 ہجری کا سال آیا، شیخ کا وصال ہو اور عبدالعزیز پریشان ہو گئے، چھوڑ دوں یا شیخ کے مشن کو جاری رکھوں؟ چھوڑنا نہیں ہے، جاری رکھنا ہے۔ جس نے ہمت ہار دی وہ ڈوب گیا اور جو ہاتھ کو ہلاتا رہا کنارے لگ گیا۔
پورے بر اعظم افریقہ میں اس سید زادے نے جگہ جگہ نبی کے نام کی شمع روشن کر دی. اس علاقے میں حضور کی محبت کے چراغ روشن کر دیے. 694 ہجری میں آپ بوڑھے ہو گئے اور وہاں سے اپنے وطن بحرین میں تشریف. جیسے کہ آج کل ہے اس وقت بھی ہوگا. آج کل تو زیادہ ہے جسے حسد کہتے ہیں. یہ بڑا ہے یہ میمرا. جن لوگوں نے پہلے دکانداریاں سجا رکھی تھی نا یہ بابا اور یہ سید ہے تعویذ آگے چل رہا تھا انہوں نے سینگوں پہ تو یہ سید نہیں ہے ایسے ہی اس نے بنایا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اور سید نہیں. حالانکہ گاؤں ان کا اپنا تھاڑی کر عمر گزری تھی افریقہ میں. آپ صبر کر کے سنتے رہے ان کی. جب تنگ ہوئی تو فرمایا ٹھیک ہے جمعے کے روز اپنی اپنی جگہ جمعہ پڑھ کے فلاں میدان میں آ جاؤ پتہ چل جائے گا سید کون ہے اور کون نہیں ہے. جس وقت اس میدان میں اکٹھے ہوئے بادلی شاید آپ کے میلاد کو کسی میں مختصر کرو اکٹھے ہوئے اور محدثین فرماتے ہیں صاحب جوان البخار فرماتے ہیں طے یہ پایا کہ سارے لوگ صفوں میں کھڑے ہو جائیں آگے مصلی پہ ایک ایک شخص آئے اور وہ نبی پاک پہ سلام پڑھے. جتنے سید بنے ہوئے تھے بناسپتی آگے آئے السلام علیکم یا جدی یا رسول اللہ. کتنی بار پڑھا پھر واپس آیا دوسرا آ گیا تیسرا آیا آخر میں عبدالعزیز الدہلوی رضی اللہ عنہ ان کی باری آئی السلام علیکم یا جدی یا رسول اللہ. مدینے سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ابنی عبدالعزیز انواق. اے عبدالعزیز میں تمہارے ساتھ ہوں. گونج اٹھا وہ مقام نعرے رسالت سے یا رسول صدقے یا رسول اللہ. اب نبھانی لکھتی ہے کہ مدینے سے دہرین مصر میں اگر آواز رسول کے پاس سنوا سکتی ہے تو ہر جگہ سنوا سکتے ہیں. کوئی کہیں سے یا رسول اللہ کہے تو آواز جاتی ہے اور آتی بھی ہے کسی کے سننے والے کان ہو یا نہ ہو. آپ نے آواز لگائی ادھر سے آواز آئی اگلی صف نے شور مچا دیا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ. پچھلی صفوں والوں نے کہا کہ ہم نے نہیں سنا حضرت مہربانی فرماؤ. آپ نے پھر پکارا پھر آواز آئی تمام صفوں نے سنا سب نے صلاۃ و سلام پکارا. تیسری مرتبہ آپ نے پکارا تو حضور نے وہی جواب دیا انا معک یا عبدالعزیز یا عبدالعزیز میں تمہارے ساتھ ہوں. اور مالک نے کہ پتھروں سے بھی آواز آئی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پھر دعا کی یا اللہ مشہوری زیادہ ہو گئی ہے مجھے اٹھا لے دنیا سے. تو اگلے جمعے آپ کا جنازہ اٹھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 7ویں صدی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے ان کو سید زادے نے اپنے گھر کی پرواہ نہیں کی اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی. جگہ جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام کے نعرے لگاتے رہے. اب یہ سورج جو ہے نا ہماری طرف سے یہ اکلپس ہو رہا ہے گرن لگ رہا ہے نہ لگے نہیں لگے گا انشاءاللہ. یہ ہمیشہ بلندیوں پہ رہے گا. اگر سادات کرام کو علماء کرام کا سایہ اسی طرح ہمارے سروں پہ رہے گا تو غریب ہوں گے لیکن نبی پاک کی میلاد پہ خرچہ کریں گے انشاءاللہ. کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد انشاءاللہ مناتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی بھائی فضل صاحب کی اس میلاد کو قبول و منظور فرمائے اور جب تک ہم ہیں ہم حضور کا میلاد مناتے رہیں اور حضور کی مہربانیاں اور نگرانیاں ہمارے سروں پہ